مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نماز کا تشہد اس طرح تعلیم کیا کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا اور آپ نے کہا پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو مشہور ہے نا کہ شب معراج کی گفتگو ہے، بالکل جعلی بات ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تشہد ہمیں اس طرح تعلیم کیا جس طرح قرآن کی آیات، یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا، اس میں سلام آ گیا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ یہ جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں درود سکھائیں، جو میں نے پچھلے سوال میں بتایا کہ پھر آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری میں ہے کہ جو ہم ایسا درود پڑھیں جو آپ اور آپ کے اہل بیت پہ ہو، تو پھر درود ابراہیمی تعلیم کیا گیا۔ تو درود ابراہیمی ایک یعنی سنت سیگا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک درود ہیں جو صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہیں۔ پہلے نمبر پہ جب بھی ہم بات کریں گے تو بخاری مسلم میں جو تعلیم کیا ہوا درود ابراہیمی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بھی کئی ایک ورژن آپ کو ملیں گے۔ صحیح بخاری میں آپ کو ایسا درود ابراہیمی بھی ملے گا جس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ، یعنی آپ کی بیویوں پر بھی آپ کی اولاد پہ بھی درود۔ تو اس حوالے سے نا کافی ورژن اویلیبل ہیں۔ دارالاسلام والوں نے ایک درود شریف کا کارڈ چھاپا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کلر کوڈنگ کر کے نا درود ابراہیمی کے سارے ورژن بتائے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں یہ والا ورژن ہے، لیکن وہ سارے اس کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ یہ درود شریف ہے جو ہم تعلیم کے طور پر نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میں نے ابھی تک جتنی تحقیق کی ہے مجھے 8 سنت طریقے درود و سلام کے ملے ہیں، یا سنت سیگے کہہ لیں آپ، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے۔ ایک تو یہ درود ابراہیمی اور اس کے جتنے بھی آپ سمجھ لیں آف شوٹس ہیں، جو اس کے مختلف ورژنز تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ۔ ایک سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے 1293 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی صلو علیہا وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، مجھ پر درود پڑھا کرو اور دعا میں تو خصوصیت کے ساتھ، وَقُولُوا، اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا درود۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ مختصر درود ہے، میں بھی الحمدللہ میرا وظیفہ بھی یہی والا درود شریف ہے، مختصر بھی ہے کامل بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو قرآن میں بھی ایک درود ملتا ہے۔ سورہ الصافات کی آخری آیات کیا ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تمام رسولوں پر سلام ہو۔ یہ بھی درود شریف کی فارم ہے نا۔ تو یہ ایک تیسرا سنت سیگا ہو گیا۔ اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے ایک درود، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بس اتنا۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا۔ تو آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی پڑھیں، آپ کو فضائل و برکات حاصل ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، وہ جب ایک تابعی کو چھینک آئی تھی، اس نے پڑھا تھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو ابن عمر نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں لیکن چھینک کے ساتھ نہ پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو یہ بھی ایک درود شریف ہو گیا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ جو روضہ شریف کے باہر وہ باب جبریل کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ ضعیف روایت ہے۔ صحیح روایت جو ہے نا وہ ترمذی والی ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو یہ کتنے سیگے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا سیگا جس طرح درود ابراہیمی وابیوں والا درود کہتے ہیں نا، ایک بریلویوں والا درود بھی ہے، وہ قبر رسول پہ جا کے پڑھا جاتا ہے۔
الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن کبری البیہقی میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے واپس آتے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پہ آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے بعد سیدنا ابوبکر کی قبر پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں آتا ہے یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو۔ تو السلام علیکہ یا رسول اللہ سیگا بھی ثابت ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 6۔ 7واں آپ وہ والا سیگا کر لیں جو بخاری مسلم میں ہے، تشہد والا، کہ نبی اسلام نے سلام سکھایا کہ مجھ پہ کیسے پڑھا جائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا ہے، اس میں درود بھی کور ہو گیا ہے، کیونکہ درود کو صلاح کہتے ہیں، رحمت بھی عربی میں کہہ سکتے ہیں، اور برکتیں بھی، کیوں جی؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پرفیکٹ درود ہے۔ اور یہ شب معراج کی گفتگو نہیں ہے، میں نے بتایا بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات کی طرح اس درود کو تعلیم کیا ہے۔ اور 7 پورے ہو گئے میرے خیال ہے، 8واں ایک رہتا ہے، وہ مشہور زمانہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ دروشی محدثین کی ایجاد ہے، نا، یہ نبی اسلام نے تعلیم فرمایا ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے لیے نبی اسلام نے فرمایا تھا وَيَنزِلُ عِيسَى ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور محدثین نے یہ مختصر درود لے لیا، اور میرے علم کی حد تک دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی جس درود کو ملی ہے، نہ وہ درود ابراہیمی ہے نہ کوئی اور درود ہے، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں کہ عام جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کی روانگی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے۔ شیعہ ویسے سلوگن کے طور پہ آپ کو وہ کہتے نظر آئیں گے صلاۃ بر محمد وآل محمد، تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لیکن آپ عموماً شیعہ علماء کی جب تقریریں سنیں گے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اہل سنت کی کتابیں تو ویسے ہی بھری ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ درود شریف ایسا پرفیکٹ درود شریف ہے، مقبول بارگاہ درود شریف ہے، جو پوری دنیا میں مسلمانوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں، اذان کے جواب میں، ہر جگہ مسلمان جب بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 8 سنت سیگے ہو گئے۔ البتہ ایک اور چیز ہے ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں، نعت اشعار میں بھی بعض اوقات درود السلام کے سیگے موجود ہیں، جیسے قصیدہ بردہ کے اندر ایک بڑا پیارا درود ہے، بڑا زبردست درود ہے، اگرچہ وہ شعر کی فارم میں ہے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، اے میرے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہمیش کے لیے درود و سلام بھیج، جو کہ تیری خلقت میں سب سے بہترین ہے۔ اب اس درود کو اگر کوئی پڑھے گا انشاءاللہ ثواب بھی پائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وظیفے کے طور پہ ہم درود وہی تعلیم کریں گے جو ماسورہ ہوگا۔ ماسورہ کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہو، اسے نعت کے طور پہ پڑھیں۔ نعت تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت نعت پڑھتے تھے، مسلم میں ان کے پورے اشعار ہیں، وہ شعیب بھائی نے پڑھے بھی تھے نا، میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ، وہ اسی نعت کی اردو ٹرانسلیشن ہے، مسلم شریف میں وہ سارے اشعار موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام حسان ابن ثابت کے لیے اپنی چادر بچھاتے اور دعا کرتے ہیں اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد کر، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی، اور اے حسان تو اشعار پڑھ، تیرے اشعار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ کافروں کے لیے وہ شعر جو ہے نا وہ بڑا اس طرح کا ہوتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اب پولیٹیکل لیڈرز کو چھیڑنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی شعر ڈیوائز کیے ہوتے ہیں، کوئی الفاظ سلوگنز، ان کو سر پہ جوتی ماری جائے نا تو اس کی تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں، یہودی ایجنٹ، ڈیزل، ٹلی، نام لیے بغیر، آپ پتہ ہے کس کس کو یہ کہتے ہیں، چور، ٹھیک ہے،
اور اس قسم کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں. تو ویسے یہ غلط، میں اس کو نہیں صحیح سمجھتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کافروں والا معاملہ ڈفرینٹ تھا. یہ تو مسلمان بھائی ہیں، آپ علمی اختلاف کریں. تو وہ اشعار، چونکہ وہ اشعار کی پوری جنگ ہوتی تھی، تو وہ حضرت حسان ابن ثابت، اور حسان ابن ثابت آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. تو چونکہ یہ سیدہ عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے حدیث افک میں، حسان ابن ثابت بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اس کا شکار ہو گئے تھے، تہمت لگانے والوں میں. لیکن حضرت عائشہ کے سامنے جب بھی حضرت حسان کی کوئی برائی کرتا وہ اسے روک دیتی تھی، حالانکہ سب سے بڑی فیکٹری وہ خود تھی. تو کہتی تھی حسان کو برا مت کہو. وہ نبی اسلام کی طرف سے کافروں کو جواب دیا کرتا تھا. یہ ہمارے لیے اماں عائشہ کا عمل رول ماڈل ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کا مجاہد ہے نا، آپ کے لاکھ اختلاف ذاتی بھی اس سے، آپ اس کو پروموٹ کریں، اس کی اچھی بات کو اچھی کہیں، بری بات کو برا کہنے کا حق ہے. لیکن آپ ڈائریکٹ بھی اس کے افیکٹی ہوں تب بھی اسے زیرو سے ملٹیپلائی نہ کریں. اور میں اس میں ذاتی بھی اپنی کئی باتیں بتا سکتا ہوں، کئی لوگوں کا میں ذاتی افیکٹی ہوں، لیکن جو صحیح بات ہوتی ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ نہیں یار یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے اس نے، یہ ایسے ہی ہے. اور اس میں آپ کا خون بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. ورنہ آپ حسد کرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے تو کڑ کڑ کے آپ ہی مرو گے. ٹھیک ہے، پازیٹیو رہیں، بہت فائدہ ہے. لیکن وہ پازیٹیو ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی غلطیوں کے ساتھ بھی آپ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں. نہیں، اتنا پازیٹیو نہیں. غلطی کو غلطی کہیں اور اچھائی کو اچھائی کہیں. تو یہ سنت سیکھے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی جو اپنے سنت سیکھے بتائیں آپ نے، درود اور سلام میں جو اپنی کیا فرق کیا جا سکتا ہے ان میں؟ کیونکہ کچھ سیکھے ایسے تھے جن میں سلام کے الفاظ تھے، کچھ میں درود کے الفاظ تھے، رحمت کے، صلوات کے. فرق میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جس طرح اردو لنگوسٹک میں آپ کہتے ہیں خوش و خرم، آپ کو کہ جی خوش اور خرم میں فرق کیا ہے؟ کوئی باریک سا فرق ہوگا بھی، لیکن اوورال مزاج ایک ہی ہے. حسین و جمیل، حسین بھی لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے، جمیل بھی خوبصورتی کے لیے. درود و سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے، اسی لیے دیکھیں درود کو الگ ذکر کیا گیا، سلام کو الگ. لیکن اکثر 99% احادیث میں آپ کو درود کا ہی ذکر ملے گا. آپ صحیح مسلم کی حدیث نکال کے دیکھیں، نبی علیہ السلام فرمایا جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. سلام کا ذکر کوئی نہیں ہے. تو سلام الگ سے ایک چیز ہے، درود الگ سے ہے، لیکن دونوں انٹرچینجبل ہے. اگر کوئی صرف سلام پڑھ لیتا ہے وہ بھی نبی اسلام کے لیے دعائے رحمت کر رہا ہے، اور جو درود پڑھ رہا ہے وہ بھی آپ علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت اور سلامتی کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں، یہ تو ایک اس میں آپ کہہ لیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوتا جائے گا. لیکن اگر کوئی صرف درود پڑھے تب بھی ٹھیک، اگر کوئی صرف سلام پڑھے تب بھی ٹھیک، درود و سلام دونوں پڑھے تب بھی ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. صالح بھائی، اگلا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا کریٹیکل ہے عوامی لحاظ سے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کوشچن کیا رہتا ہے. کیا؟ کہ درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود تنجینہ، درود غوثیہ، درود خضری اور قصیدہ بردہ شریف میں آنے والے الفاظ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، ان کا اس کو وظیفے کے طور پر پڑھنا کیسا ہے، جبکہ ان کا ثبوت کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے؟ وظیفے کے طور پہ آپ بے شک نہ پڑھیں. اگر ویسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں دعا کے طور پہ، نعت کے طور پہ مولا یا صلی وسلم تو ضرور پڑھیں، لیکن اس میں کچھ اشعار ٹھیک نہیں ہے. اور درود تاج کے اندر بھی کئی الفاظ جو ہیں وہ یعنی اب میں وہ شرکیہ لفظ استعمال کروں گا تو یہ چڑھ جائیں گے، تو میں کہوں گا گستاخانہ ہے. نبی علیہ السلام اگر سنیں تو ان چیزوں کی اجازت نہ دیں. تو اس لیے بہتر یہ کہ جو مجھے بتائیں، ایک آپ کے سامنے مولانا شریف کا درود شریف لکھا ہوا ہے اور ایک سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ کا تعلیم کیا ہوا درود شریف ہے، تو آپ کون سا؟ محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی وضو کے بعد، اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس نے نہ اس لفظ کو چینج کر کے بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھ دیا، سپرلیٹو ڈگری لگا دی، نبی سے بہتر ڈگری ہے رسول. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے میرے الفاظ کیوں بدلے؟ وہی کو جو میں نے تعلیم کیا. اور پھر جو ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک گئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. انہوں نے کہا میں بھی درود شریف کا قائل ہوں، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے ساتھ صرف سورۃ الحمدللہ پڑھو، درود شریف نہ ملاؤ. تو یہ درود لکھی اور اس کے ساتھ پوری سٹوریاں جڑی ہوئی ہیں.
ایک درود ماہی بھی ہے. ہاں وہ میں نے بولا. ہاں یہ ماہی وہ والا ہے, وہ مچھلی والا. ماہی پنجابی والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سارے بزرگوں کے لکھے ہوئے درود ہیں. ان کے اوپر یعنی یہ ان کے لیے اتنا ہی کافی کہ بزرگوں نے لکھے ہیں, تو یہ پھر دین کا حصہ تو نہ ہوا نا. دیکھیں بزرگوں کا نام لیتا ہوں تو آسا چھوٹ جاتا ہے لوگوں کا, کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تو ہنسی کی بات ہے نا, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بھی سوال کیا نا درود لکھی درود ماہی, تو اگر فرض کرے آپ کا یہ کلپ کوئی بریلوی عالم سن رہا ہو تو جیسے ہی یہ شروع کریں گے نا سوال درود لکھی لو یہ آگے والی ساڑھی باری آ گئی. اگر وہ یقیناً کہہ رہے ہوں گے, اور یہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ ان کو پتہ ہے کہ کہانی ہے, ان کو خود پتہ ہے یہ کہانی ہے. اور حالانکہ یہ دیکھتے نہیں, ان کے ساتھ یہ ہماری جو کنفرنٹریشن ہے یہ نبی الاسلام کی فیور میں ہے, دوسری طرف رسول اللہ کھڑے میں ہیں, اور آپ اس تعلیم کو چھوڑ کے یہ کہانیاں لوگوں کو کرا رہے ہو. صحابہ کرام تو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہ دیں جو انہوں نے یعنی دین کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں پھر اور طرف چل پڑوں گا. ٹھیک ہوگا. لیکن علی بھائی اس میں آپ عوام کو کوئی موقف تو دیں اپنا کہ کیا کرے, کیونکہ اس میں جو سیگے غلط ہیں وہ عوام تو الگ نہیں کر تو سکتے. نعت کے طور پہ پڑھیں. ہاں پھر عوام جو ہے نا وہ پھر علماء کے پاس جا کے ان کے ترجمہ سیکھے, اس کے بعد علماء سے کہے کہ یہ جو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ دعویٰ کہاں ہے. مثلا اس میں قصیدہ بردہ میں ہے کہ لوح اور قلم کا سارا علم رسول اللہ کے پاس ہے, بلکہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کے علم میں سے ایک حصہ ہے لوح و قلم. استغفر اللہ, بندہ لگائیں تو اور کیڑا علم ہے. تو ان کو کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, تو جب وہ ترجمہ کریں اور پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے, وہ آپ کو خود ہی اتنا متنفر کر دیں گے کہ آپ اس کو کہانی سمجھ کے خود ہی اٹھ جائیں گے وہاں سے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ وہ دروشی پڑھیں جو احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے. میں نے 8 سنت سیکھے شروع میں بتا دی. ٹھیک ہو.